تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں سنن ابو داؤد شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلے تو آپ نے ایک اونچا گنبد دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ انصار میں سے فلاں شخص کا ہے یہ گنبد جو ان سے۔ تو آپ خاموش ہو گئے، اور اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے دل میں رکھ لیا۔ اب جب وہ گنبد بنانے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لوگ بھی موجود تھے وہاں پر، تو آپ نے اس کو سلام کا جواب نہیں، آپ نے منہ اپنا موڑ لیا دوسری طرف جان سے۔ اور اس طرح کئی مرتبہ ہوا، تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غضب کے آثار دیکھے کہ حضور اس سے جیسے کہ راضی نہیں ہے، میں سلام کرتا ہوں تو حضور اپنا چہرہ اقدس دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ تو اس نے صحابہ کرام سے اس بات کا شکوہ کیا یا ان سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی حضور مجھے دیکھنا پسند بھی نہیں کر رہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں، حضور اپنا چہرہ انور دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو انہوں نے تمہارا بنایا ہوا گنبد دیکھا۔ اب اس شخص نے جب یہ بات سنی تو فوراً گھر گیا اور اس نے جا کر اپنا وہ گنبد جون سے وہ زمین کے اوپر گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ اب وہ گنبد وہاں موجود نہیں تھا، وہ گر چکا تھا، تو پوچھا کہ وہ گنبد کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس شخص نے ہم سے آپ کے منہ موڑنے کے متعلق بات کی تھی، تو ہم نے اس کو اس بات کی خبر دے دی تھی کہ یہ معاملہ ہے جون سا ہے، تو اس نے وہ گنبد گرا دیا۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے، ہر عمارت، سوائے اتنی مقدار کے کہ جس کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہ ہو، سوائے اتنی مقدار کے کہ جس کے سوا بس وہ ایک مجبوری ہے کہ اس کے بغیر رہنا دشوار ہے، اس کے سوا عمارت کا بنانا جون سے ہے وہ ہر شخص کے اوپر ایک وبال ہے جون سی ہے، اس کے بنانے والے کے اوپر، ماں سوائے اتنی مقدار کے کہ جس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ یعنی کہ جو لوگ بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے تو ان کا دل دنیا کی زینت اور دنیا کے عیش و آرام ان کی طرف لگا رہے گا، اور وہ اللہ کی طرف توجہ نہیں کر پائیں گے، اللہ کے ذکر سے وہ لوگ غافل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات کل بھی میں نے بیان کی تھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر کہ انسان دنیا کی جتنی زیادہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، قیامت والے دن ان نعمتوں کے مقابلے میں اتنی ہی زیادہ عبادتوں کا حساب دینا پڑے گا یا عبادتیں پیش کرنی پڑیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی سوار ہو، وہ کسی گرم دن میں ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کیلولہ کر کے آرام کرے
اور پھر اس کو چھوڑ دے. جیسے ایک مسافر ہے کہ بس کسی گرم دن کے اندر وہ درخت کے نیچے چند لمحات کے لیے آرام کرنے کے لیے رکا ہے. اس دنیا کی مثال اس سے